سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله اور مولانا حضرت کرار اور ماتم جانے سرکار سلطان کربلا، آپ حضرات کی پاکیزہ محترم اور مقدس سماعت کے حوالے قرآن کریم کے مشہور معروف سورہ حاقہ جس کو سورہ انسان اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اسی سورہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب انسان لائق تعریف نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ملتے جلتے نطفے سے پیدا کیا، اس لیے انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه تاکہ ہم کو آزما سکیں. اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. اور پھر ہم نے انسان کو راہ ہدایت دکھا دیا. اب چاہے تو انسان سیدھے راستے پر چل کر ہمارا شاکر بندہ بن جائے یا غلط راستے پر جا کر ہمارا کافر بندہ بن جائے. تو خدا عالم نے عیسائیت کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام پہنچایا اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنی عوام الناس کو ایک پیغام دیا. خدا عالم نے ہدایت بشریت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا. تو اس آیت میں خدا نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل واما شاکرا واما کفورا. ہم نے انسان کو راہ ہدایت دکھا دیا ہے، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب چاہے تو انسان سیدھے راستے پر چل کر ہمارا شاکر بندہ بن جائے یا غلط راستے پر جا کر ہمارا کافر بندہ بن جائے. تو خدا عالم نے ہدایت بشریت کے لیے انتخاب کیا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ہدایت کس طرح سے ہو، ہدایت ہم کیسے پائیں. تو اسی خدا عالم نے ہدایت بشریت کے لیے معصوم ہادیوں کو اس کائنات میں بھیجا. اس نے معصوم ہستیوں کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ انسانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرا سکے اور غلط راستے سے روک سکے. تو اس نے ہدایت کا انتظام کیسے کیا؟ اس نے ہدایت کا انتظام ایسے کیا کہ ہدایت کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا.
اور پھر اس نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ہدایت بشریت کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا۔ معصوم ہستیوں میں ہمارے ائمہ آتے ہیں اور معصوم ہستیوں میں ہمارے انبیاء آتے ہیں۔ یعنی ہدایت دو طریقے سے ہوگی، ایک قرآن ہدایت کرے گا، ایک معصوم انبیاء ہدایت کریں گے، ایک معصوم ائمہ ہدایت کریں گے۔ مگر لوگوں کا طریقہ دیکھیے، معصوم ہستیوں کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ کتاب نہ تو بولے گی، کتاب نہ ٹوکے گی، مگر یہ جو معصوم ہستیاں ہیں یہ بولیں گے بھی، یہ ٹوکیں گے بھی۔ اس لیے انہوں نے معصوم ہستیوں کو چھوڑ دیا اور کتاب کو لے لیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ معصوم ہستیوں کو کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ معصوم ہستیاں کوئی وجود نہیں رکھتی، معصوم ہستیاں کوئی وجود نہیں رکھتی، اور ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ معصوم تو بغیر کتاب کے آئے، مگر کوئی کتاب بغیر معصوم کے نہیں آئے۔ معصوم بغیر کتاب کے آئے لیکن کوئی کتاب بغیر معصوم کے نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم محتاج کتاب نہیں ہے، کتاب محتاج معصوم ہے۔ ایک سلام پیغمبر محمد علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم محتاج کتاب نہیں ہے، کتاب محتاج معصوم ہے۔ تو اب اس نے ہدایت بشریت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا۔ تو سب سے پہلے اس نے ہدایت بشریت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا فرشتوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرشتوں میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جیسے خدا نے حکم نازل فرمایا، فرشتوں نے کہا پروردگار کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر بھولے سے برپا کرے گا؟ آواز قدرت آئی کہ جو میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب دوبارہ پھر خدا نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے خاموش رہے۔ اس کے بعد حکم خدا ہوا کہ جب میں اس پتلے میں اپنی روح کو داخل کر دوں، اپنی پسندیدہ روح کو داخل کر دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ خدا عالم نے جناب آدم کا پتلا تیار کرایا، جب دیگر جگہ سے، مختلف جگہ سے خدا عالم نے مٹی منگائی اور اس کو فرشتوں کے ذریعے سے جناب آدم کا پتلا تیار کیا۔ جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، اب خدا عالم نے اعلان کیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب خدا نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس سے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تم بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ ام کنت من العالین، کیا تم بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ یعنی خدا عالم نے جناب آدم کو بنانے سے پہلے جناب آدم کو نام نہیں دیا۔ کیا کہا اس نے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک بشر اور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ نام نہیں ہے، خلیفہ ایک پوسٹ کا نام ہے، خلیفہ ایک عہدے کا نام ہے، خلیفہ ایک منصب کا نام ہے۔ تو پھر نام کب ملا جناب آدم علیہ السلام کو؟ خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، خدا نے کہا میں زمین پر بشر بنا رہا ہوں۔ ابھی تک جناب آدم کو نام نہیں ملا۔ کون ہے جناب آدم؟ مسلمانوں کے بعد جناب آدم، سنیوں کے بعد جناب آدم، شیعوں کے بعد جناب آدم، بلوچوں کے بعد جناب آدم، ساری ہستی کے بعد جتنے بھی اس کائنات میں مرد ہیں سب کے باپ ہے جناب آدم۔ تو جناب آدم کو نام کب ملا؟ کس وقت ملا؟ ابھی تک جناب آدم کو نام نہیں ملا۔ خدا نے کیا کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر بشر بنا رہا ہوں۔ ابھی تک جناب آدم کو نام نہیں ملا۔ تو نام کب ملا؟ نام اس وقت ملا جب جناب آدم کے اندر روح کو داخل کر دی اور آواز قدرت آئی، اے آدم ان فرشتوں کے ہستیوں کے نام بتاؤ۔
اب جناب آدم نے کہا پروردگار میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب خدا نے جناب آدم کو اس تعریف فرمایا۔ اس کے بعد جناب آدم نے ان ہستیوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا پروردگار اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر ھذا فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدم الاحسان ھذا حسین۔ پروردگار تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ بس جیسے ہی جناب آدم کے لبوں پر پنجتن کے نام آئے، آواز قدرت آئی، اس جبول آدم اب کرو آدم کو سجدہ، یعنی جناب آدم کے لبوں پر جب پنجتن کے نام آ گئے تب خدا نے جناب آدم کو آدم بنایا، تب خدا نے جناب آدم کو آدم بنایا۔ تو یہی تو ہم دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب بغیر پنجتن کے تم سب کا باپ آدم نہ بن سکا تو بغیر پنجتن کے کوئی آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ ایک سوال پڑے گا محمد جب بغیر پنجتن کے جناب آدم نہ بن سکے، تم سب کا باپ آدم نہ بن سکا تو بغیر پنجتن کے کوئی آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ اب خدا نے کہا اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ خدا کے کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا خدا تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ آنکھیں رکھتا ہے۔ تو پھر خدا نے آیت میں کیوں فرمایا کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر ہمارے سمجھ میں نہ آتی۔ اگر ابو طالب کلام مسجد کوفہ کے ممبر سے اعلان نہ کرتا مولائے کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہونے کے بعد کہتا کہ یا علی یہ تو قرآن کریم میں آیت ہے کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ خدا تو جسم و جسمانی سے مبرہ ہے، نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ پیر رکھتا ہے، نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ کان رکھتا ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے پر مارا اور مارنے کے بعد کہا کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھ علی کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر کھودا گیا۔ جس خدا نے مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر کھودا گیا۔ اس کے بعد خدا نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین، اے شیطان کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ بھائی ابھی تو جناب آدم پیدا ہوئے، یہ جناب آدم سے پہلے کہاں سے آ گیا فرد؟ جناب آدم سب سے پہلے پیدا ہوئے اور خدا قرآن کریم کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا؟ ہم کنت من العالین، کیا تم بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ بھئی ابھی تو جناب آدم پیدا ہوئے، یہ بڑے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم جناب آدم کی پیدائش سے پہلے کچھ ایسے علی موجود تھے کہ جن کے اوپر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ کچھ ایسے علی موجود تھے، آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ علی کی جمع ہے عالم، علی کی جمع ہے عالم، تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم جناب آدم کی پیدائش سے پہلے کچھ ایسے علی موجود تھے کہ جن کے اوپر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ تو ہم یہی تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس علی کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اسی علی کا بیٹا حسین کسی یزید کی بیعت
یہ واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس کے بیٹے حسین کسی یزید کی عبادت کیسے کرے؟ یہ ہے اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تو خدا عالم اس کے درجات میں 7,000 اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 7,000 برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 7,000 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی حدیث۔ اب سنیے، مولا کائنات خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا، قرآن کی بات سنے، مولا کائنات کو دیکھا۔ آپ اللہ بہتر کو ایک سوال پیدا ہوں مولا کائنات مسجد الحرام میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا مشکل کچھ کے چہرے کو دیکھ لیا، اسے معلوم ہے کہ اگر کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے تو وہ صرف علی بن ابی طالب ہے۔ تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی، مجھے کچھ دینار کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ جہاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مدینے میں آ جانا، میں وہاں پر عطا کر دوں گا۔ اب اگلے روز وہ مدینے میں آیا، آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کیا مجھے کوئی علی کا گھر بتائے گا؟ امام حسن علیہ السلام باہر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ میرے بابا علی بن ابی طالب ہیں۔ امام حسن مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جان، آپ نے کسی کو وعدہ کیا تھا کہ اندر بلا کر لے کر آؤ۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا حسن، جاؤ مدینے میں اعلان کر دو، جو میرا باغ ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، جسے خریدنا ہو وہ آ جائے۔ امام حسن گئے، جانے کے بعد اعلان کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اور مولا کائنات نے وہ باغ 12,000 درہم میں بیچ دیا اور لے کر آئے۔ لانے کے بعد اس نے 4,000 درہم اس شخص کو عطا کر دیے۔ اس نے کہا کہ یا علی، 1,000 درہم کا میں مقروض ہوں، 1,000 درہم سے میں اپنا گھر بناؤں گا، 1,000 درہم سے میں نکاح کروں گا، اور اس کو عطا کر دیے۔ اس کے بعد مولا کائنات سے پوچھا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک کیسے آئے؟ کہا کہ سواری سے آیا ہوں۔ 1,500 درہم مولا کائنات نے اور عطا فرما دیے۔ ادھر مدینے کے فقراء کو معلوم ہو گیا کہ آج علی نے اپنا باغ بیچا ہے۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ فقیروں کی لائن لگ گئی۔ مولا کائنات نے جتنے پیسے تھے، جتنے دینار تھے، وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیے اور اپنی آباد کو چھوڑ کر گھر پر آئے۔ اور آنے کے بعد شہزادے نے پوچھا کہ کیا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا باغ بیچ دیا ہے؟ کہاں بیچ دیا؟ کہا پھر دینار کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ کہا کیا تمہیں کوئی حاجت تھی؟ کہا یا علی، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بچے تیسرے واقعے سے ہیں، کس کے بچے؟ اس کے بچے 3 روز کے واقعے سے ہیں کہ جس نے بھی 12,000 درہم کا باغ بیچا تھا، لیکن سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور لے کر مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس دکاندار سے 700 درہم قرض لیا اور لینے کے بعد ابھی تھوڑی دور چلے تھے، ایک ضعیف شخص آگے بڑھا اور جسے دیر میں معلوم ہوا تھا کہ آج علی نے اپنا باغ بیچا ہے۔ اب وہ مولا کائنات کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا باغ بیچ دیا ہے، آپ نے غریبوں کو دیا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو امام مولا کائنات نے امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کا بعد کہا کہ بیٹا حسن، کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ قرض مند ہو، ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ مولا کائنات نے امام حسن سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ مولا کائنات بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہم بڑے سوچتے ہیں وہی ہمارے چھوٹے سوچتے ہیں، جو ہمارا بڑا سوچتا ہے وہی ہمارا چھوٹا سوچتا ہے۔ اب مولا کائنات نے جو دکاندار سے
درہم لیے تھے وہ شخص کو عطا کر دیے. ابھی تھوڑے دور چلے تھے کہ ایک شخص اونٹ لے کر آیا. اڑانے کے بعد اس نے کہا کہ جا علی میں گھر سے یہ ارادہ کر کے چلا تھا کہ یہ اونٹ میں آپ کو ہی بیچوں گا. مولا کائنات نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا جب ہوں گے. مولا کائنات نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا 100 درہم ہے. مولا کائنات نے اونٹ کو لیا. وہ لینے کے بعد ابھی تھوڑی دور چلے تھے ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ جا علی کیا آپ اپنا اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ کہاں بیچ رہے ہیں؟ کہا کتنے درہم؟ کہا میں اس کے 170 درہم دے سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. مولا کائنات نے 170 درہم لیے. لینے کے بعد کہا بیٹا حسن چلو پہلے اونٹ والے کا قرض ادا کر دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے. لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی باپ اور بیٹے کہاں پر ٹہل رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک شخص نے زبردستی اونٹ دے دیا تھا اور پھر ایک شخص نے اس کو اتنے میں خرید لیا. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اونٹ والے کا قرض ادا کر دوں. بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی اپنے گھر چلے جائیے اب وہ تمہیں ملنے والے نہیں ہیں. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تم نے آج اپنا باغ بیچا. آپ نے 12,000 درہموں کو فقیروں میں تقسیم کر دیا. تمہارے اس عمل کو دیکھ کر خداوند عالم اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوش ہونے کے بعد جس نے اونٹ بیچا تھا وہ جبرائیل امین تھا اور جس نے اونٹ خریدا تھا وہ میکائیل تھا. سلوات پڑھیں پر محمد والے یہ ہے خداوند عالم کا اور مولا کائنات کہ خداوند عالم نے خوش ہو کر جبرائیل امین کو بھیج دیا اور پھر میکائیل کو بھیج دیا. اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. یہی تو ہے مولا کائنات کی فضیلت. کیا ہے مولا کائنات کی فضیلت؟ علامہ ابن ابی الحدیث اپنی کتاب میں یہ روایت تحریر فرماتے ہیں اور ابن خلدون نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. کیا تحریر فرمایا ہے؟ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اطاعت تو میں آپ کی کرتا ہوں مگر محبت علی سے کرتا ہوں. اطاعت میں آپ کی کرتا ہوں مگر مجھے محبت علی سے ہے. اب کسی بات میں بیٹھنے والے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ اطاعت تو آپ کی کرتا ہے مگر محبت علی سے کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنی شرافت و حسب و نسب کی بات ہے, اپنے خون کی طہارت کی بات ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنے سوال کو دوبارہ دوہرا. کہا کہ یا رسول اللہ اطاعت تو میں آپ کی کرتا ہوں مگر محبت علی سے کرتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ بتا کہ تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی وسط میں آتا ہوں اور آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اچانک سے علی آ جاتے ہیں تو میرا چہرہ آپ کی طرف رہتا ہے مگر میرا دل علی کو زندہ کرنے کو دل کرتا ہے. میرا دل علی کو زندہ کرنے کو کرتا ہے. تو جیسے ہی پیغمبر اسلام نے سنا تو ایک مرتبہ کہا کہ اگر تیرے دل میں علی کی محبت پانی سمندر کے پانی کی طرح جوش مارا کرے تو اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر. اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی ہے میں کیسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اس کی قبر تو ہوگی, اس کی قبر پر جا کر قبر کو بوسہ دے دینا. اس کی قبر پر جا کر قبر کو بوسہ دے دینا. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کا نشان قبر بھی معلوم نہیں ہے, مجھے تو اس کا نشان قبر بھی معلوم نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر نشان قبر معلوم نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا. گھر میں جانے کے بعد زمین پر بیٹھ کر مٹی کی ایک چھوٹی سی قبر بنانا, مٹی کی ایک چھوٹی سی قبر بنانا اور اس قبر کو اپنی ماں کی قبر سمجھ کر بوسہ دینا. اس قبر کو اپنی ماں کی قبر سمجھ کر بوسہ دینا. آج تو دنیا سوال کرتی ہے کہ یہ رنگ نکالنا بدعت ہے, یہ سلسلہ نکالنا بدعت ہے, یہ
کہتے کسی صحابی کو بوسہ دینے کے لیے مت کہتے. تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے علی کی محبت کا اعلان کیا تھا, یہ علی کی محبت کا بوسہ دینے سے تعلق کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص یہ جو تو علی سے محبت کرتا ہے یہ تیری فضیلت نہیں ہے, یہ جو تو علی سے محبت کرتا ہے یہ تیری فضیلت نہیں ہے. اگر تیرے دل میں کبھی علی کی محبت موجوں کی طرح موجے مارا کرے, سمندر کے پانی کی طرح موجے مارا کرے, تو اپنے یہاں جا کر اپنی والدہ کو یہ کہہ کے سلام کیا کر کیا میری والدہ تو نے علی کی محبت میں تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. ایک سوال کوئی اور محمد تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جو تو علی سے محبت کرتا ہے اس میں تیری فضیلت نہیں ہے, یہ تیری ماں کی فضیلت ہے اس لیے کہ اس نے تیری ولادت میں خیانت نہیں کی. یہ ہے مولائے کائنات کی فضیلت. اور کیا ہے مولائے کائنات کی فضیلت؟ قرآن مولائے کائنات کے عمل کے نتیجے کا نام ہے, اس لیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں. مسلمان اور مومن اسے کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے, اسے مسلمان کہتے ہیں, اسے مومن کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ پڑھ کے جھوٹ بولے اسے منافق کہا جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا قل لا الہ الا اللہ تفلح ہو, تو مومن کا کام کیا ہے؟ فوراً کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. قرآن نے آواز دی محمد رسول اللہ, تو مومن کا کام کیا ہے؟ فوراً کہے محمد رسول اللہ. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, مومن کا کام کیا ہے؟ نماز ادا کرے. قرآن نے کہا روزے رکھو, مومن کا کام کیا ہے؟ روزے رکھے. قرآن نے کہا زکات ادا کرو, مومن کا کام کیا ہے؟ زکات ادا کرے. قرآن نے کہا خون ادا کرو, مومن کا کام کیا ہے؟ خون ادا کرے. قرآن نے کہا جہاد کرو, مومن کا کام کیا ہے؟ جہاد کرے. تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جہاد کرے. یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد جو اس کے اوپر عمل کرے اسے مومن کہا جاتا ہے. لیکن جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو اسے علی کہا جاتا ہے. جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو اسے علی کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میں قرآن کریم سے دلیل پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی اور اس کا رسول تمہارا ولی, اور وہ ولی کے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں, جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. اب میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ مولائے کائنات نے پہلے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے, آیت بعد میں نازل ہوئی. پھر دوسری آیت پڑھیے, دوسری آیت میں کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر برائی اور ہر رزق کو دور رکھے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اہل بیت چادر تطہیر میں پہلے گئے یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ اہل بیت چادر تطہیر میں پہلے گئے, آیت بعد میں نازل ہوئی. اگر اہل بیت چادر تطہیر میں نہ جاتے تو آیت نہ نازل ہوتی. اب دوسری آیت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے رسول, یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, تمہارے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جسے ہم نے پوری کتاب کا علم عطا کر دیا. اور جب دعوت سورہ میں پیغمبر اسلام کی مدد کا مولائے کائنات نے وعدہ کیا تو
پہلے وعدہ کیا ہے، یہ آیت پہلے نازل ہوئی، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ پہلے مولا کائنات نے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اگر علی نصرت کا وعدہ نہ کرتے تو آیت نہ نازل ہوتی۔ اب اگلی آیت پڑھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب مدینہ کے فتح کے موقع پر مولا کائنات کو خلیفہ بنا دیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کو خلیفہ پہلے بنایا گیا یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ علی کو پہلے خلیفہ بنایا گیا، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اگر علی کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو آیت نہ نازل ہوتی، علی کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو آیت نہ نازل ہوتی۔ پھر آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات پہلے بستر رسول پر سوئے یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ مولا کائنات پہلے بستر رسول پر سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اگر علی بستر رسول پہ نہ سوتے تو آیت نہ نازل ہوتی، آیت نہ نازل ہوتی۔ تو ہماری تاریخ میں یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو آیت نازل ہوئی، انہوں نے رسول کا دفاع کیا تو آیت نازل ہوئی، انہیں خلیفہ بنایا گیا تو آیت نازل ہوئی۔ یہ بستر رسول پر سو گئے تو آیت نازل ہو گئی، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو آیت نازل ہو گئی۔ یعنی علی عمل کرتا رہا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، علی عمل کرتا رہا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو ہماری تاریخ میں علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ میں علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس میں قرآن کی آیتیں آسمان پر اٹھی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ ہماری تاریخ میں علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کے انتظار میں آیتیں آسمان پر اٹھی رہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت۔ تو جس علی کی اتنی زیادہ فضیلت ہو، انشاءاللہ جو بیان رہے گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو پورا کروں گا۔ یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایران کے اندر ایک آیت اللہ تھے کہ جن کا نام آیت اللہ علی اکبر کوثری تھا۔ وہ بہت بڑے خطیب تھے، ایران میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک سال عاشور کے دن اتنی زیادہ مجلس پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ بچے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا آپ ہمارے بھی مجلس کو خطاب کر دیں۔ تو انہوں نے پہلے منع کیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں فلاں ٹائم میں تمہارے یہاں پر مجلس پڑھ دوں گا۔ بچوں نے پورا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، مائک کا اور ہر چیز کا انتظام کیا اور چائے کا انتظام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو آیت اللہ کوثری آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بچوں میں مجلس پڑھی۔ یعنی بہت بڑے آیت اللہ تھے لیکن بچوں میں مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھنے کے بعد جب جا کر گھر پر سو گئے، سونے کے بعد جب سو گئے تو رات میں خواب میں جناب فاطمہ زہرا آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے آیت اللہ علی اکبر کوثری، آج تم نے پورے دن مجلسیں پڑھی، تم نے پورے دن مجلسیں پڑھی، لیکن تمہاری مجلسوں میں مجھے صرف تمہاری ایک مجلس پسند آئی۔ تو آیت اللہ علی اکبر کوثری کہتے ہیں کہ شہزادی کیا وہ والی مجلس تمہیں پسند آئی جو میں نے آیت اللہ کے گھر پڑھی؟ کہا نہیں وہ والی مجلس نہیں۔ کہا جو بڑا بڑے آدمی کے یہاں پر پڑھی؟ کہا نہیں وہ والی نہیں۔ کہا جو فلاں انسان کے پاس پڑھی؟ کہا وہ والی مجلس بھی نہیں۔ کہا وہ والی مجلس جو میں نے پیسے والوں کے گھر میں پڑھی؟ کہا وہ والی مجلس بھی نہیں۔ کہا شہزادی پھر کون سی مجلس آپ نے میری پسند کی ہے؟ کہا اے آیت اللہ علی اکبر کوثری، میں نے تمہاری وہ مجلس قبول کی ہے جو مجلس تم نے بچوں میں پڑھی تھی، جو مجلس تم نے بچوں میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد شہزادی کہتی ہے اے علی اکبر کوثری، میں نے تمہاری صرف ایک مجلس کو قبول کیا ہے لیکن مجھے تم سے ایک شکایت ہے۔ کہا شہزادی، دونوں ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا جب تم بچوں میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے
اور مجلس پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ایک گلاس میں چائے لے کر آیا اور تم نے چائے کو پیا، لیکن وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تم نے اس چائے میں سے گھونٹ لیا اور لینے کے بعد اس چائے کے گلاس کو ایک طرف رکھ دیا۔ اے علی اکبر کوثری، تمہیں معلوم ہے وہ چائے کس نے بنائی تھی؟ کہا شہزادے مجھے نہیں معلوم۔ کہا اے علی اکبر کوثری، جب بچے خلوص کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں تو میں ان کی مجلس میں جاتی ہوں، اور اے علی اکبر کوثر تجھے معلوم نہیں وہ چائے میں نے ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے میں نے چائے بنائی تھی جس کو تم نے ٹھنڈی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ہے شہزادی کونین کا مرتبہ کہ وہ جب خلوص کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے تو شہزادی خود آ کر اس میں شرکت کرتی ہے۔ خاصدار مظلوم کربلا، خدا تم کو غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وعدہ کربلا سید سجاد کا ارادہ یہ تھا، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی خطیب آئے گا، دو مسائل پڑھے گا، اس کے بعد رویا جائے گا، نہیں۔ جب بھی وہ وہاں جاتے تھے اگر کسی جوان کو روتے ہوئے دیکھتے تھے تو رو کر کہتے تھے ہائے میرا بھیا علی اکبر کربلا میں مارا گیا۔ جب کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتے تھے تو کربلا کا رخ کرتے کہتے تھے ہائے میرا بھیا علی اکبر کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ جب کسی حیوان کو پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ کربلا تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور کوفے پہنچنے والا تھا تو ایک مرتبہ وہ سر کہ جس کے وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین کا سر تھا وہ چلتے چلتے زمین میں پیوست ہو گیا۔ اب شبر ملون آگے بڑھا، سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے سید سجاد اگر تمہارے بابا کے سر آگے نہیں بڑھا تو میں تمہیں تازیانے لگاؤں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اب سید سجاد میں تازیانے کرنے کی ہمت نہیں ہے، بابا بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اب سید سجاد اور جناب زینب چلے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں ایک ضعیفہ ہے کہ جس نے جناب سکینہ کو اپنی گودی میں لٹائے ہوئے ہیں۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے ضعیفہ تیرا بہت شکریہ، تم نے ہماری بچی کو اپنے پاس رکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، کل قیامت کے روز جب میری ماں فاطمہ زہرا بخشش کرائے گی تو میں تمہارا نام بتا دوں گی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور نقاب ہٹا کے کہتی ہے اے میری بیٹی زہرا ارے تم نے بھی نہ پہچانا میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا جب سے مدینے سے چلے تھے میں تمہارے ساتھ کر رہی ہوں۔ جیسے جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ کہا اماں بائی ہو جب میرے علی اکبر کے سینے پر بچی لگ گئی، اماں بائی ہو جب میرے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر 3 چوبا لگ گیا، اماں بائی ہو جب میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اماں بائی ہو جب میرے محمد شہید ہو گئے، اماں بائی ہو جب میرے ماجائے حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا۔ خدا کو کوئی کم نہ دے۔ مدینے میں سید سجاد مجلس پڑھ رہے تھے، بعد مجلس سید سجاد نے شخص سے کہا کہ تم اچھی طرح کریا نہیں کرتے۔ اس نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا دیکھیے میرا پورا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے ایسے گھٹ کے مت رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے جنت المقی میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم باغی تھے، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ تمہیں آیت وحدت تو سنی ہوگی، کہا ہاں سنی ہے، کہا آیت تطہیر سنی ہوگی، کہا ہاں سنی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ آیتیں تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا نحن من اہل بیت، ارے ہم ہی تو اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ
शख्स रोने लगा, वो रोकर कहता है सैयद सज्जाद मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। सैयद सज्जाद ने कहा कि हमें चंद चादरों की जरूरत है। वो शख्स चादर लेकर आया और एक कपड़ा लेकर आया, तो उसने पूछा ऐसे सैयद सज्जाद ये कपड़ा मंगाने का सबब क्या था? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा अरे जब दिन के उजाले में सूरज की गर्मी तेज होती है, मेरे गले में पड़ी हुई लोहे की बेड़ियां गर्म हो जाती है, वो मेरी गर्दन में बेबस हो जाती है। अपने काफिला शाम में पहुंचा, 40 कदम के फासले पर, सिर्फ 40 कदम का फासला था दरबार में दाखिल होने का, लेकिन मुकातिल बताते हैं कि 40 कदम के फासले पर ज़ैनब 72 घंटे खड़ी रही, 72 घंटे खड़ी रही। अब ये काफिला अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने हिंद को देखा, कौन है हिंद? जब हिंद के बाद को मालूम हुआ कि मदीने में मौलाए कायनात शिफा अता करते हैं, तो अपनी बेटी को लेकर आया था और मौलाए कायनात ने एक दूसरे में पानी उठाया था और उसमें इमाम हुसैन के हाथ को डाला था और कहा था अपनी जेठ बेटी को जाकर इस पानी को पिला देना। जब पानी पिलाया तो उसकी बेटी शिफायाब हो गई थी। बेटी ने कहा बाबा मैं हुसैन को देखना चाहती हूँ। उसका बाबा मदीने में लेकर अपनी बेटी को आया। उन्होंने हुसैन ने कहा कि हमारे घर का माहौल नहीं है, जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास जाओ। वो जनाब ज़ैनब के पास आई और आने के बाद कहती है अगर तुम्हें कोई अच्छा काम करना है तो सबसे पहले काम तुझे पर्दे का करना है। अब यही वजह थी जब दरबार में दाखिल हुई, जनाब ज़ैनब ने देखा कि हिंद खड़ी हुई है। जब जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बहन ज़ैनब तुमने देखा है ये कौन खड़ी है? तो एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बहन ज़ैनब जब से मेरा भैया करबला में शहीद हुआ है मुझे नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा ये हिंद खड़ी हुई है। हिंद ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो जनाब ज़ैनब ने कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे उसने सुना एक मर्तबा नीचे आ गई। कहा नीचे आने का सबब क्या है? कहा वहाँ पर मेरा हुसैन रहता है, वहाँ पर मेरा आका हुसैन रहता है। कहा कौन रहता है? कहा मेरा हुसैन का एक भैया पास है, वो वहीं पर रहता है। एक उनका बेटा हम शक्ल पैगंबर है जिसका नाम अली अकबर है, वो उनके साथ रहता है। कहा और कौन रहता है? कहा उनका भतीजा कासिम है, वो वहीं पर रहता है। कहा हिंद क्या हुसैन की बहन ज़ैनब की नफ्स हो सकती? एक मर्तबा हिंद ने कहा ए मोमिना खामोश हो जा, यहाँ ये शराबियों का दरबार है, यहाँ फातिमा की बेटियों को नाम मत ले, इसलिए कि फातिमा का जनाजा रात के अंधेरे में उठाता। ये शराबियों का दरबार है, वहाँ पाकीज़ा नाम नहीं लिए जाते। एक मर्तबा जैसे जनाब ज़ैनब ने सुना, एक मर्तबा चेहरे से बालों को हटाया और हटाने के बाद कहते हैं क्या तूने नहीं पहचाना मैं तेरी शहजादी ज़ैनब? ने कहा शहजादी इतना सब कुछ हो गया, क्या तुम्हारे साथ अब्बास नहीं थे? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा अरे वो देखो मेरे भैया अब्बास किस तरह रखा हुआ है, वो यजीद के सामने मेरे भैया हुसैन का सच्चा हुआ है। अब हिंद ने अपने सर से चादर को फेंका और फेंकने के बाद यजीद के पास आई और यजीद ने जैसे ही देखा अपनी रिदा को उठाकर हिंद के सर पर रख दिया। एक मर्तबा हिंद ने कहा अरे मेरे सर पर तो चादर रख दी, फातिमा की बेटियां बेमकरम चादर है। उसके बाद यजीद ने हुक्म दिया कि सैयद सज्जाद को कत्ल कर दिया जाए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद कहती है नहीं इससे पहले मैं कत्ल हो जाऊंगी। जैसे ही कहा कि इसको भी कत्ल कर दो, जनाब फिजा आगे बढ़ी, कहा अगर इन दोनों को कत्ल कर दिया तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। एक मर्तबा यजीद ने कहा इसको भी कत्ल कर दिया जाए। एक मर्तबा जनाब फिजा ने अपना रुख मोड़ा और मोड़ने के बाद कहा हबस के रहने वालों मैं हबस की शहजादी बेटी हूँ, क्या तुम्हारे सामने मेरे सर को काट दिया जाएगा? एक मर्तबा 40 तलवार लेकर वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं यजीद अगर तूने इसको कत्ल कर दिया तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। एक मर्तबा जैसे ही उसने सुना कहा इसको छोड़ दिया जाए, जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया और कहा नाना जान तुम्हारी
بیٹی فاطمہ کی کنیز کے رشتے دار اس کو بچانے والے یہاں پر موجود ہیں، لیکن تمہارے نواسیوں کو بچانے والا کوئی موجود نہیں۔ ہمارے جوانوں کو مقدس اقشام کی حفاظت کرنا، علماء کرام کی حفاظت کرنا، امریکہ اسرائیل کو اس کو نابود کرنا، جہاں جہاں پر شیعہ احتجاج ہے ان کی مدد اور اس کو حمایت کرنا، پروردگار کے واسطے محمد کا ظالمین کو اس کو نابود کرنا، شیعہ حیدر کی حفاظت کرنا، پروردگار کے واسطے محمد کا منتقل زمانے کے دور کا عطا کرنا، اور ہم کو کیا والا شکر کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔